مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ اور علامہ اقبال نے کیا ہی خوب کہا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ برادران اسلام، مساجد اس کائنات کے اندر اللہ کا گھر ہے، ان سے ہر ایمان والوں کا ایک رشتہ اور ناطہ ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، یہ جتنی مسجدیں ہیں یہ سب اللہ کی ملکیت ہے۔ کسی انسان نے مسجد کے لیے اپنی زمین کو وقف کر دیا کہ مسجد بنائیے، مسجد تعمیر کیجیے۔ اب وہ یہ کہتا ہے کہ امام صاحب کے پیچھے میری ایک جگہ مخصوص رہے گی کیونکہ میں نے مسجد کے لیے زمین دی ہے، میں نے مسجد کے لیے اپنی زمین و جائیداد وقف کی ہے، اس کو کیا کہا جائے گا؟ نہیں۔ اب آپ کی ملکیت سے نکل کر اللہ کی ملکیت میں یہ زمین چلی گئی۔ اب اگر کوئی آپ جگہ الاٹ کرنا چاہیں تو بالکل نہیں کر سکتے۔ مسجد کے اندر آنے والا، یہاں سے مسجد سے مساوات کا درس ملتا ہے کہ اللہ کی عبادت کے لیے ہیں، اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے ہیں، اللہ کو یاد کرنے کے لیے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی مساجد سے بہت سے کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لیا جاتا تھا۔ اس مساجد سے مساوات کا درس ملتا ہے۔ جو آج دنیا کے اندر ایکوالٹی کا نعرہ لگایا جاتا ہے وہ صرف ڈھونگ ہے، ڈھونگ۔ مساوات کا جو نعرہ لگایا جاتا ہے وہ صرف ڈھونگ ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا کہ ایک بچی نے حجاب پہن لیا اور حجاب کے اوپر لوگوں نے اس قدر تماشا کھڑا کیا کہ وہاں پر ایکوالٹی بھول گئے۔ ایکوالٹی اگر ہے تو ہر شخص کو پہننے کی بھی آزادی حاصل ہے، پھر حجاب پر آبجیکشن کیوں؟ اس کا مطلب ایکوالٹی کا نعرہ صرف ڈھونگ۔ مساوات کا درس ان مساجد سے ملتا ہے۔ مسجد کے اندر آنے والا کوئی امیر آدمی ہو یا فقیر ہو، ایک صف کے اندر کھڑے ہوتے ہیں۔ کوئی امیر یہ چاہے کہ نہیں میرے بغل میں فقیر کھڑا نہیں ہو سکتا ہے تو اس کو اس بات کی اجازت نہیں۔ کوئی عالم، بڑا عالم ہو، وہ یہ کہے کہ نہیں میرے بغل میں کوئی جاہل کھڑا نہ ہو، اس کو اس بات کی اجازت نہیں۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ محمود بادشاہ ہیں، ایاز ان کا غلام ہے، نماز پڑھنے کے لیے مسجد آتے ہیں، دونوں ایک صف کے اندر کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ مساجد کا درس ہے، یہ اسلام کے مساوات کا درس ہے۔ مساجد کی بڑی قدیم حیثیت ہے۔ اس کائنات کے اندر سب سے پہلا جو گھر جو بنایا گیا ہے وہ خانہ کعبہ ہے۔ سب سے پہلی جو بنیاد رکھی گئی وہ خانہ کعبہ کی رکھی گئی۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ سب سے پہلا گھر وضع للناس جو لوگوں کے لیے تعمیر کیا گیا مکہ کے اندر، ببکۃ مبارکن، وہ اللہ نے اسے بابرکت بنایا، وہدی للعالمین، اور پورے جہان والوں کے لیے ہدایت کا مرکز بنایا۔ اسی طریقے سے خانہ کعبہ کی جو تعمیر ہے اور بھی مساجد کی تعمیر کا کام اللہ نے انبیاء کرام سے لیا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ کرتے ہیں تو قرآن اس کا تذکرہ کرتا ہے۔
وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یاد کیجئے اس وقت کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادوں کو اونچی کر رہے تھے اور دعا بھی کرتے تھے، ربنا تقبل منا، اے ہمارے پروردگار ہم سے یہ خدمت قبول فرما لیجئے، انکا انت السمیع العلیم، آپ بڑے سننے والے بڑے جاننے والے۔ اسی طریقے سے مسجد اقصی کی تعمیر کا کام اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے لیا، باقاعدہ بیٹھ کر کے جنات سے انہوں نے وہ کام کروایا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے نبی تاجدار مدینہ فخر دو عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مسجد نبوی کی تعمیر میں حصہ لیا۔ جب آپ نے مکہ سے ہجرت کی ہے مدینہ، اور وہاں پر سب سے پہلی جو مسجد بنائی گئی مسجد نبوی میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جاتے اور اینٹا دھوتے تھے۔ صحابہ کرام آپ کو منع کرتے تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے کہ اس کے اندر تو جیسے تمہارے لیے اجر ہے، اس کے اندر اللہ نے میرے لیے بھی اجر رکھا ہے، میں کیوں اجر سے محروم رہوں؟ بعض حدیث میں آتا ہے کہ جب صحابہ کرام تعمیر کرتے تھے ان کے کپڑے پر دھول لگ جاتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے مبارک سے ان کی دھول کو جھاڑا کرتے تھے۔ یہ مساجد سے تعلق ہے ایمان والے کا۔ مساجد کی جو بنیاد ہے وہ سب سے قدیم اس کائنات کے اندر ہے۔ سب سے پہلا گھر جو تعمیر ہوا ہے وہ خانہ کعبہ تعمیر ہوا ہے۔ مساجد کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جب مسجد کو وقف کر دیا جاتا ہے، جب کوئی مسجد بنا دی جاتی ہے تو وہ مسجد تحت الثری سے لے کر عرش معلی تک مسجد ہی رہتی ہے، اور قیامت تک مسجد رہتی ہے۔ نہ اسے خریدا جا سکتا ہے، نہ اسے بیچا جا سکتا ہے، نہ اس پر کمپرومائز کیا جا سکتا ہے۔ اگر کسی مسجد کے ذمہ داران اور متولی صاحب اور ٹرسٹی صاحبان کہیں کہ اس مسجد کو تو بیچ کر کے وہ فلاں جگہ جو زمین ہے وہ بڑی بہترین ہے، وہاں بیچ کر کے لے لیا جائے، تو ان کو اس کا حق نہیں ہے۔ کیوں؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مساجد تمہارے باپ کی نہیں، اللہ کی۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ دوسری جگہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ یعنی سب سے بڑا ظالم اللہ نے اسے بتایا ہے جو اللہ کی مساجد میں آنے سے لوگوں کو روکتا ہے۔ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، کہ اس میں اللہ کی یاد کی جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور اس کو منہدم کرتا ہے، اسے ڈھاتا ہے، اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں۔ احادیث میں بڑے فضائل مساجد کے اور مسجد سے تعلق رکھنے والوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائے۔ ایک حدیث میں ہے کہ کل قیامت کا جب دن ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، ہر انسان اپنے اپنے پسینے میں شرابور ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے ٹخنے تک ہوگا، کسی کا اس کے گھٹنے تک ہوگا، کسی کا اس کی کمر تک ہوگا، کسی کا سینے تک ہوگا، کسی کا گردن تک ہوگا، تو کوئی پورا کا پورا اسی میں دریا بنا کر تیر رہا ہوگا۔ ایسے عالم کے اندر 7 لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ اس میں سے ایک وہ شخص بھی ہے رجل قلبہ معلق بالمساجد، ایسا آدمی جو نماز پڑھ کر گھر تو چلا جاتا ہے لیکن اس کا دل مسجد سے اٹکا رہتا ہے کہ ارے ظہر کا وقت ابھی پڑھ کے آئے ہیں، عصر کا وقت تو نہیں ہو گیا، سو رہا ہے، لیکن اس کی یاد، اس کا دل مسجد سے معلق ہے کہ کہیں عصر کا وقت تو نہیں ہو گیا، مغرب کا وقت تو نہیں ہو گیا۔ یعنی اگرچہ وہ گھر کے اندر ہے لیکن اس کا دل، اس کی روح اور اس کی جان مسجد کے اندر اٹکی ہوئی ہے۔ اللہ ایسے شخص کو کل قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ بڑے فضائل ہیں۔ جو گھر سے مسجد تک آتا ہے ہر قدم پر اللہ رب العزت اسے اجر عطا فرماتے ہیں۔ بعض صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے نبی ہمارا گھر مسجد نبوی سے بہت دور ہے،
اگر آپ کی اجازت ہو تو قریب ہی میں گھر بنا لیں، بہت دور ہے، آتے آتے دیر ہوتی ہے، چلنا پڑتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے مسجد تک آنے کا ہر قدم اللہ کے لیے لکھا جاتا ہے۔ حدیث میں مسجد کے تعمیر کے بڑے فضائل ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی کا ارشاد ہے من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کے لیے اس دنیا میں مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کے اندر گھر بناتا ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے سامنے میری امت کے اعمال پیش کیے گئے، میں نے اس کے اندر دیکھا کہ ایک وہ شخص ہے کہ مسجد کے اندر ایک تنکا گرا ہوا تھا، اس نے اسے اٹھا کر کے بھی باہر پھینک دیا، اللہ نے اس کا بھی اجر لکھا ہے۔ اس لیے خالی یہ مؤذن صاحب اور امام صاحب کا کام نہیں ہے، آپ حضرات ماشاءاللہ آتے ہیں، اسے اللہ کا گھر سمجھتے ہوئے ہم اس کی خدمت کیا کریں۔ مصلی آئے پہلے جھاڑ دیا، لا کر کے لگا دیا، کتنا بڑے ثواب کا کام۔ امام صاحب نماز پڑھائیں گے اور جتنے لوگ نماز پڑھیں گے سب کا ثواب آپ کے نام اعمال میں ملے گا۔ ایک تنکا مسجد میں گرا ہے، آپ جانے لگے، اٹھا کر کے آپ نے باہر ڈال دیا، قیامت کے اندر اللہ نے نام اعمال کے اندر اجر لکھ دیا ہے جو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ یہ ایک مسلمان کا مسجد سے رشتہ ہے، ایک مسلمان کا مسجد کے ساتھ ناتا ہے۔ آج کے اس پرفتن ماحول کے اندر جبکہ مساجد کے اوپر یلغار کی جا رہی ہیں، مساجد کے اوپر آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں، مساجد کو بدلنے کی اور مساجد کو ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ کبھی بابری مسجد تو وہ ڈھال تھی جسے ڈھا دیا گیا، اور پھر اس کے بعد ساری کی ساری مساجد کو نشانے پر لگایا گیا ہے، خواہ وہ گیان واپی کی مسجد ہو یا متھرا کی شاہی عیدگاہ ہو یا اور کہیں کی جامع مسجد ہو، اسے کچھ بتا کر کے اور اسے بدلنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ میں صاف اعلان کرنا چاہتا ہوں، میری بات آپ پورے ہندوستان کے مسلمانوں تک پہنچا دیں کہ گیان واپی کا مسئلہ صرف وارانسی کے مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، گیان واپی کا مسئلہ اس کائنات کے اندر، اس عالم کے اندر ہر اس مسلمان کا مسئلہ ہے جو مسجد کے اندر سجدہ ریز ہوتا ہے، اللہ کے سامنے اپنے پیشانی کو جھکاتا ہے، یہ ہر اس مسلمان کا مسئلہ ہے۔ اور یاد رکھیں ہم پھر سے بابری مسجد بھی تعمیر کریں گے اور گیان واپی کے اندر بھی اذان دیں گے انشاءاللہ۔ بابری مسجد بھی مسجد ہے، آج بھی مسجد ہے، قیامت تک مسجد رہے گی۔ گیان واپی بھی مسجد ہے اور قیامت تک مسجد رہے گی۔ 1991 کا ایکٹ اسی لیے حکومت نے پاس کیا تھا، سپریم کورٹ نے پاس کیا تھا، باقاعدہ کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھ دیا گیا ہے کہ آج کے بعد سے کسی مسجد کے ساتھ، کسی مندر کے ساتھ، کسی گرودوارے کے ساتھ، کسی گرجا گھر کے ساتھ کھلواڑ نہیں کیا جائے گا، ورنہ تو ہر انسان کے اندر ایک مندر نظر آئے گا، پھر آپ کو اپنی بھی حفاظت کرنی پڑے گی۔ اس لیے مسلمانوں یاد رکھو یہ مساجد اللہ کی ہیں، مساجد سے تمہارا رشتہ ایمان کا رشتہ ہے اور ان مساجد کی حفاظت تمہیں کرنی ہے۔ یہ مت سوچو کہ مساجد کی حفاظت کرنے کے لیے فلاں تنظیم آئے گی، فلاں آرگنائزیشن آئے گا۔ جیسے تم رات میں سوتے ہو تو رات میں کونے سے پانی چو رہا ہے، تمہیں فکر ہوتی ہے ارے میرا گھر ٹپک رہا ہے، دوسرے ہی دن اٹھو گے تم مستری کو بلاؤ گے، دیکھو میرے گھر میں کہاں سے پانی آ رہا، کہیں ٹپک نہ جائے گھر۔ جتنی حفاظت اپنے گھر کی کرتے ہو، جتنی فکر اپنے گھر کی کرتے ہو، اس سے 100 گنا زیادہ تمہیں اپنے اللہ کے گھر کی فکر کرنا ہے، مساجد کو آباد کرنا ہے، مساجد کی تعمیر کی فکر کرنا ہے اور مساجد کے تحفظ کا خیال کرنا ہے۔ انشاءاللہ بابری مسجد بھی ہماری ہے، گیان واپی بھی ہماری ہے، متھرا کی شاہی جامع مسجد بھی اور عیدگاہ بھی ہماری ہے، اور اس کائنات کی ساری مساجد اللہ کی ہیں اور ان سے ایمان والوں کا ایمانی رشتہ ہے۔ اس پر ہم کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے، کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ مساجد ہیں، مسجدیں تھیں اور مسجدیں رہیں گی قیامت تک انشاءاللہ۔ کوئی مسلمان اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ آپ کو یاد ہوگا ابھی چھوٹی لائن مسجد کا مسئلہ تھا، یہاں پر ٹریک کی بات ہوئی، ریلوے ٹریک کی بات ہوئی، ہم نے الحمدللہ آواز دی، تکیہ کے بہت سارے نوجوان ہمارے جمع ہوئے ایک آواز کے اوپر، اور وہاں سے بات کرنے کے لیے ادھیکاری یا کوئی صاحب بھیجے گئے تھے، کھڑے ہو کر کے ہم نے بات کیا
اور انہوں نے کہا کہ ہم اس مسجد کو ہٹا دیتے ہیں اور یہاں پر ہمارا ارادہ ریلوے ٹریک کا ہے، ہم مسجد کو کہیں اور کر دیتے ہیں۔ ہم نے کہا دس از ناٹ آور اونشپ، دس از ناٹ آور ملکیت، یہ ہماری ملکیت نہیں ہے۔ دیز مساجد آر فار اللہ سبحانہ و تعالی، یہ ساری اللہ کی ملکیت ہیں۔ وی کانٹ ہیو پرمیشن ٹو ٹیک اینڈ ایکسچینج، ہم کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ہم مسجد کو ایکسچینج کریں یا اس کے بارے میں کوئی کمپرومائز کریں۔ وہ وہیں سے واپس ہو گئے، آپ حضرات کو یاد ہوگا۔ اللہ کے فضل اور اللہ کے کرم سے ہر مسلمان کو یہ سٹینڈ لینے کی ضرورت ہے، یہ مسجدیں آپ کی ہیں، اور ایک بابری مسجد تو ہم نے کھو دیا، لیکن اب انشاءاللہ کوئی مسجد ہم کھونے والے نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے دلوں کے اندر ایمانی جذبے کو بیدار فرمائے، مساجد سے اپنے تعلقات کو استوار کیجئے، نمازوں کے اندر کبھی غیر حاضری نہ کیجئے۔